یہ حمد میں کہاں لے آئے شیطان کو؟ کیسی بات کر رہے ہو؟ کلام الہی میں اور شیطان جس کی تلاوت اور قرأت ہر جگہ پہ شیطان کو بٹھایا ہے، بٹھانے والوں نے ہر جگہ بٹھایا ہے، بٹھانے والوں نے۔ کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ قرآن تک میں لا کے بٹھا دیا، سورہ حمد کو نہیں بخشا، ہر جگہ شیطان۔ اور پھر سورہ یاسین میں اتنا کڑا حکم، اتنا تگڑا حکم، سنو سنو، اللہ تعبدوا الشیطان ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، شیطان کی عبادت نہ کرنا، بس میری عبادت کرنا، یہی شیطان، یہی صراط مستقیم ہے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، میں نے پیدا کرنے سے پہلے تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ تمہاری فطرت میں یہ عہد ودیت نہیں کیا تھا؟ 60ویں آیت ہے سورہ یاسین کی، پڑھ لینا جا کر، 36واں سورہ۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، میں نے تجھ سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، فقط میری عبادت کرنا؟ تو اگر کچھ لوگ شیطان کی عبادت نہ کرتے ہوتے تو اللہ کیوں کہتا؟ توجہ کیجئے گا، مفروضوں میں تو بات کرتا نہیں، ہوا میں تو بات کرتا نہیں۔ لو، قرآن کے حمد میں شیطان آ گیا۔ اب ہم جو قرآن پڑھتے پڑھتے پہنچے تو ہمارے ابا حضور کو جو بنایا اللہ تعالیٰ نے، گرانڈ فادر حضرت آدم، اور ان کی شادی بھی وہی کر دی حوا کو پیدا کر کے، رہو سہو جنت میں، مگر دیکھو درخت کے پاس نہ جانا، شیطان تمہارا دشمن ہے، کہیں تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے۔ غور کیجئے گا، اب وہ سجدے سے انکار کیا، اللہ نے جنت سے نکال دیا، آ گیا منحوس جنت کے باہر آ گیا، اور پھر کچھ دن کے بعد پھر چلا گیا۔ یہ منحوسوں کی عادت ہے، نکالے جاتے ہیں اور پھر آ جاتے ہیں۔ نکالا اور پھر آ گیا، گیا کہ نہیں گیا؟ جنت میں چلا گیا نا، تو اب جنت بھی محفوظ نہیں رہی، شیطان وہاں بھی موجود۔ وہ اللہ کہہ رہا بچو شیطان سے۔ کیا سمجھو گے رہبروں کو؟ پہلے مسلمانوں شیطان کو ہی سمجھ لو، میں کچھ کہہ رہا ہوں، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ شیطان کو نہیں سمجھو گے تو رحمان کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اور بندگان رحمان اور نمائندہ رحمان کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ عجیب و غریب فکر کی طرف لے جا رہا ہوں۔ دیکھا جنت سے نکالا، فخرج منہا انک رجیم، نکل جا ہماری جنت سے، اس لیے کہ تو رجیم ہے، لعین ہے، ملعون ہے، لعنتی ہے، ہماری رحمت سے دور ہے۔ کہا جا رہا ہوں پروردگار، پھر کیا چاہتا ہے؟ زندگی کب تک کی؟ قیامت تک کی۔ کیا کرے گا؟ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ کدھر سے؟ چاروں طرف سے۔ کہا جا، چلا جا۔ جو جو ڈیمانڈ شیطان نے کی اللہ نے اس کو قبول کیا۔ زندگی مانگی، لے، تسلط مانگا، لے۔ پروردگار تیری انسانیت میں اگر ایک بچہ پیدا ہو تو میرے یہاں 2 پیدا ہو، کا قبول، مانا۔ چاروں طرف سے بہکاؤں گا، اختیار دے دیا۔ میں سب کو دیکھوں، مجھے کوئی نہ دیکھے، اختیار دیا۔ کوئی ڈر تھوڑا ہی اللہ کو، کر جتنا زور لگانا چاہے لگا، سارا اختیار دے دیا۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، لوگ اہل بیت کے مشاعر کو، شاعر اہل بیت کو، مجلس، ماتم، یادگار کو توجہ چاہ رہا ہوں، مٹانا چاہ رہے ہیں۔ ارے شیطان کو تو اتنا بڑا اختیار ہے، وہ تو آج تک مٹا نہیں پایا۔ تمہیں کیا اختیار ہے؟ کتنا اختیار ہے تمہارے پاس؟ دیکھ رہے ہو؟ سنیے گا، کتنا اختیار ہے شیطان کو؟ کہہ رہا دربار الہی میں کھڑا ہو کے زندگی دے دے، دے دی، اختیار، کنٹرول، تصرف، قابو، غلبہ، رسائی، پہنچ، تصور کیا، دے دیا۔ مانگتا چلا جا، تو تھک جائے گا۔ توجہ چاہ رہا، اب مانگتے مانگتے سب کچھ مانگا، دائیں سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا، آگے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا، وہ مجھے نہ دیکھے میں انہیں دیکھوں، ان کے ایک بچہ ہو، میرے 2 بچے ہو۔ ساری باتیں ہو گئی۔ اب پوچھا اللہ نے تیری ڈیمانڈ پوری ہو گئی؟
کہاں پروردگار؟ کہا ایک میری طرف سے اور. یہ ہے سننے کی بات. اگر یہ بات نہ سنی تو کچھ نہ سنی. 17واں سورہ سورہ بنی اسرائیل اور آیت سنیے شارکہم فی الاولاد والاموال. جا ایک اختیار اور دے رہا ہوں، انسانوں کے مال میں اور اولاد میں شریک ہو جا. بہت بڑی بات ہے. یہ اختیار الگ سے ہے. آن ڈیمانڈ جو تھا معاملہ وہ تو ختم ہو گیا، وہ چیپٹر تو کلوز. اب اللہ اپنی طرف سے دے رہا ہے. آپ اسے کچھ بھی کہہ لیں، ایکسٹرا کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، دے رہا ہے. کہ دو چیزیں اور دے رہا ہوں، شارکہم شریک ہو جا. شارکہم ان کے ساتھ شریک ہو جا. کائے میں؟ فی الاموال والاولاد. مال میں شریک ہو جا، اولاد میں شریک ہو جا. مال کی شرکت تو سمجھ میں آ گئی. مال کی شرکت تو سمجھ میں آ گئی. اب یہ اولاد میں کیسے شریک ہوتا ہے؟ تو اب قرآن کی آیت کی بنیاد پر انسانوں میں دو نسلیں چل رہی ہیں. میں قرآن بول رہا ہوں. اگر کسی زبان میں طاقت ہو تو ٹوک کے دکھائے. قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان شریک ہے مال میں بھی اولاد میں بھی. تو دو طرح کی انسانیت چل رہی ہے. دو طرح، ایک انسان کا بیٹا انسان، ایک شیطان کا بیٹا. اب یہ کیسے پتا چلے کون انسان کا بیٹا ہے کون شیطان کا بیٹا ہے؟ تو شیطان کی خصلت پہچان لو، بس اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ والوں کو نہیں مانتا. یہ ہے شیطان. اے حضور یہ قرآن ہے. تو بھائی چیلنج کریں گے، کر دیں گے چیلنج. کریں گے چیلنج قرآن کو. نسلیں دو چل رہی ہیں ہمارے اس معاشرے میں. جو ٹہلتے پہلتے نظر آ رہے ہیں نا، یہ انسانوں کے ہے ہی نہیں. اور جو چاہ رہا اسے ڈریے نہیں، شکوہ انسانوں سے ہوتا ہے، شیطانوں سے نہیں ہوتا. کرتے رہو. ان کا دے دے، طاقت دے دے، ہمت دے دے، جرأت دے دے. یہ قرآن مجید ہے، ریفرنس دیتا ہوں، ایسے نہیں پڑھتا. جائیے روایت کے تو بات ہی نہیں کرتا. جب ضعیف اور عدم ضعیف کی بحث چھڑ جائے. قرآن ہے، اب ہمت ہو تو گلا صاف کرو. اب آؤ، اب تو قرآن ہے. اور جب کافی کہا تھا تو سنو. مانو اس کی بات ہے کہ نہیں؟ اب صاحب ہر جگہ شیطان، ہر گھر میں شیطان. بہکائے گا سب کو، بچے گا کوئی نہیں. چونکہ خود وعدہ کر کے آیا ہے، پروردگار داہنے سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے سب کو بہکاؤں گا. الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے معصوم بندے ہیں انہیں نہیں بہکاؤں گا. آ گیا منزل پر، کہہ دیا نا. اچھا مجھے نہیں پتا مخصوص بندے کون ہیں، مخلص بندے کون ہیں، مگر مسلمانوں قرآن سر پہ رکھ کے اتنا بتاؤ کہ محمد مصطفیٰ مخلص ہے کہ نہیں؟ ذرا سن لیا کیجئے بھائی، پیغمبر اسلام ہے کہ نہیں؟ جن بندوں کے لیے شیطان کہہ کے بارگاہ الہی سے چلا ہے سب کو بہکاؤں گا، تو اس میں مخلص بندوں کو نہیں بہکاؤں گا. مخلص کی جمع ہے مخلصین. مخلص بنا ہے اخلاص سے. اخلاص کے معنی ہے پیور، خالص، جس کے یہاں کوئی عیب نہ ہو، یعنی معصوم. معصوموں کو نہیں بہکاؤں گا. تو سب سے بڑا معصوم کون ہے؟ حضور اکرم ہے نا. دیکھیں آپ جاگ نہیں رہے. اب دیکھیں تحفظ رسالت اور وحی الہی. غور کریں گے آپ، شیطان بھی اقرار کر کے چلا کہ سب کو بہکاؤں گا، انہیں نہیں بہکا سکوں گا. تو شیطان تو سرنڈر ہو گیا نا یہاں آن کر کہ انہیں نہیں بہکا سکتا، اور سید سجاد کے قدموں میں سر بھی رکھا.
یہ جو روایت پڑھتے ہیں نا کہ سانپ بن کے آیا اور کاٹا، یہ سب گڑی ہوئی روایت ہے. سانپ واپ بن کے نہیں آیا، کاٹا واٹا نہیں ہے، بلکہ مخلص کی تصدیق کر رہا تھا سر میں رکھ کے کہ اس شان کے بندے ہیں جنہیں میں بہکا نہیں سکتا. روایتوں کا پڑھنے کا سلیقہ پیدا کرو. چلیے انشاءاللہ پھر کبھی اس سبجیکٹ پر. آج تو میں جا رہا ہوں، ہر جگہ پہنچ گیا شیطان. مسجد میں شیطان، اسکول میں شیطان، کالج میں شیطان، بیوٹی پارلر میں شیطان، سنیما ہال میں شیطان، مدرسے میں شیطان، کالج میں شیطان، کرسی پہ شیطان، مسجد پہ شیطان، نماز میں شیطان، سجدے میں شیطان. حج کو گئے تو کیا کیا؟ ان کا اگر ان 3 پتھروں پر کنکریاں نہ ماری. کتنے ہیں؟ یہ کیا ہے بھیا؟ شیطان. ایک ہی جیسے کیوں نہیں؟ ایک جیسے کیوں نہیں؟ یہ 3 کیٹیگری کیوں؟ کا ایک لمبا، ایک درمیانی، ایک چھوٹا. اب بتائیے آپ کیا سمجھ رہے ہوں گے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شیطان نہ 4 نہ 5 نہ 10، 3، اور تینوں کو مارو. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کیا بنا؟ ہوگا یہ شیطان نہیں ہے. پھر کہ یہ شیطان کی شبیہ ہے. کیوں بنا رہے ہو اللہ کے گھر میں شبیہ؟ سنیے، اللہ کے گھر میں اللہ نے پہلے ہی شبیہ بنا دی. چونکہ اللہ ملا کو جانتا تھا کہ یہ فتوے لگائے گا کہ شبیہ دیکھ کے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، میں کعبے میں شبیہ بناؤں گا، یہی بناؤں گا شبیہ. شیطان نہیں ہے. اب کہاں تک جائے دیکھیے، 1 گھنٹہ ہو گیا. اب وقت تو تمام ہو گیا، مگر بات باقی ہے نا، کچھ پڑھ ہی نہیں پاتا. خدا کی قسم، مولا کی طرف سے جو عطا ہو جائے وہ آپ تک پہنچا دوں. آپ کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں. آپ میری کجمت بیانی کو شرف ثبات عطا فرماتے ہیں. کتنے بڑے ذہن والے لوگ میرے سامنے بیٹھے. سجدے میں شیطان، رکوع میں شیطان، قیام میں شیطان، قعود میں شیطان، کعبے میں شیطان، مسجد میں شیطان، جنت تک شیطان پہنچ گیا. آدم کو بہکایا کہ نہیں؟ نوح کے گھر میں پہنچ گیا. بیٹے کو بہکا دیا، بیوی کو. حج کرنے گئے تو سہن کعبہ میں دیکھا 3 کھڑے ہیں، یہاں بھی پہنچ گیا. ارے یہ کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، کوئی یہ آ سکتا ہے؟ تو جب اللہ کے گھر میں آ سکتا ہے تو ملا کے گھر میں کیوں نہیں آ سکتا؟ جاؤ، میری چھوٹ ہے. میں اپنے برادران اسلامی سے نہایت احترام کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں. یہ فلسفہ قرآنی ہے. ہر جگہ پہ شیطان ہے. اللہ نے تسلط دے دیا تو اب بھیا بچو گے کہاں؟ اللہ کہہ رہا ہے اس سے بچو بھی، اور اختیار بھی سارے دے دیے. یہ تو ایسا یہ جیسے ہاتھ پیر باندھ کر دریا میں پھینک دو اور کہنا خبردار بھیگنا نہیں. ایسے ہی تو ہوا نا. اختیار سارے دے دیے، یہاں بھی جا، وہاں بھی جا، وہاں بھی جا، سب جگہ جا. تو ہم بچے کہاں؟ پروردگار تیری عدالت کو چیلنج ہوا جا رہا ہے. بہت توجہ. تیری رحمانیت پر زد پڑ رہی ہے، تیری توحید خطرے میں ہے. اس بیچاری انسانیت پر شیطان کو تسلط دے دیا، اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ بچے کیسے؟ اذان، اقامت، نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، جہاد ہے نا، سجدہ، رکوع، قیام، قعود، مسجد، مدرسہ ہے نا، اسکول، کالج، یونیورسٹی، بیوٹی پارلر، حج، جنت، نبی کا گھر، ہر جگہ پہ شیطان. کہاں بچو گے شیطان سے؟ کہ خاموش، ہم نے ایک مرکز ایسا بھی بنایا. سنیے گا،
بھئی ہر جگہ پہنچا ہے نا شیطان، تو آ جاؤ مدینے میں زہرا کے گھر، ایک چادر کا گھر بنا، ایک چادر کا گھر بنا، شیطان کی تو کیا مجال ہے، بغیر اجازت کے جبرائیل بھی نہیں آتا۔ بلاؤ، حضور دیکھ رہے ہیں آپ؟ بتائیے، دیکھ لیا حضور آپ نے؟ کائنات میں ایک ہی جگہ ہے، وہاں آ جاؤ تو بچ جاؤ گے۔ آپ کہیں گے کیا شیطان وہاں نہیں آتا؟ جب فاطمہ ہوتی آتا ہی نہیں، نماز میں بھولتے ہو، 70 خیال آتے ہیں، حج میں نمبر 2 کا دھندہ یاد آتا ہے، بسکٹ لے کے چلیں گے، رمضان میں افطاری پر نیت رہتی ہے جلدی پڑھو ٹھنڈی نہ ہو جائے، سب کچھ ہے۔ تمہیں قرآن کی قسم بتاؤ، 1 گھنٹے سے زیادہ سے مجلس میں بیٹھے ہو، کوئی خیال آیا؟ کوئی خیال آیا؟ کوئی خیال آیا؟ سوال یہ ہے کہ کہیں اور فاطمہ نہیں ہوتی، مجلس میں فاطمہ یا شیطان نہیں آتا؟ فرش اعظم نہیں آئے گا۔ حسین کی مجلس، یہ قول مجلس کیا ہے؟ یہ قول جام و سحر ہے، حسین کی مجلس، عروج فکر و نظر ہے، حسین کی مجلس، مقام نور بشر ہے، حسین کی مجلس، کہاں پہ اور ٹھکانہ ہے غم کے ماروں کا، یہی تو ایک سہارا ہے۔ خدا ہے یہاں جو آیا ہے، وہ مہربان خدا ہے یہاں جو آیا ہے، سروں پہ بنت نبی کی رضا کا یہ فرش زینب و کلثوم نے بچھایا، یہ فرش زینب و کلثوم نے بچھایا، بس تمہیں یہاں تو سمجھو بڑی سعادت ہے، غم حسینی سب سے بڑی۔ صلوات پڑھے محمد بیٹے نبی ہے، جوہر خلیل عزل تو بیٹے نبی ہے، مریم کا ایک، آپ کے کتنے مسیح ہیں؟ آپ کے 11 مسیح ہیں۔ صلوات پڑھے ماشاءاللہ۔ حصار حفاظت زہرا وہ بلند و مضبوط حصار ہے جہاں شیطان نہیں آتا۔ مجلس میں زہرا آتی ہے، شیطان نہیں آتا، مجلس میں شیطان نہیں آتا، اور گھبراتا بھی اسی سے ہے۔ اپنے وفاداروں کی فوج اسی کے خلاف لگاتا ہے۔ شکل بدل دو، اب فرش اعضا کب تک بچتا رہے گا؟
اب زمانہ ماڈرن ہے، اب کرسیوں پہ ہونا چاہیے، اب مجلس نام نہ دو، اب سیمینار کہو، اب کلاس نام دو۔ مجلس کو کلاس کہنے والوں، جب امام زمانہ تمہارا کلاس لے گا نا تب پتہ چلے گا۔ نام بدلنا۔ اب لفظ مولوی نہ کہو، پڑھانے جو آئے، دیکھیں فرش اذانہ بچھاؤ، کرسیاں بچھاؤ، سیمینار کرو، کانفرنس کرو، فلاں کرو، جدید نام لا رہے ہیں، امریکہ زادے، فرزندان بش، ہے نا، فرزندان بش عمل شیطانی سے خوش، رہا ہے نا، بدل دو، فلسفہ بدل دو۔ یہ ماتم کب تک کرو گے، یہ سینہ کو بھی کب تک کرو گے، یہ خون کرتے ہو سڑکوں کے اوپر، لوگ کہتے ہیں صاحب یہ بڑی عجیب و غریب قوم ہے، دنیا ہستی ہے، زمانہ ہستا ہے، ہستا نہیں، کچھ سوچتا ہے۔ ارے کیا ضرورت ہے بھائی، ڈونیٹ کر دو، کچھ لوگوں کے چڑھ جائے گا۔ تو ان بیچاروں سے جو سال بھر میں کئی بار اپنا خون نکالتے ہیں، ان سے کیوں لے رہے ہو؟ علماء کا خون پاک ہے۔ وہ دے حقیقت چلے گا کی بات ہے۔ وقت نہیں ہے میرے پاس۔ دشمنوں، ادو صفتوں، کتنا دل دکھاؤ گے زہرا کا، کتنا دل دکھاؤ گے؟ مجلس پہ ضرب، ماتم پہ ضرب، علم پہ فتوہ، تابوت پہ فتوہ، ذکر پہ فتوہ ہے۔ کب تک روتے رہیں گے؟ کب تک آنسو ہوں گے؟ لوجک بتاتے ہیں، یہ لوجک نہیں، ان لوجیکل ہے، یہ جانتے ہیں لوجک، آپ کی ولادت ہی ان لوجیکل ہے۔ میں نے غلط نہیں کہا، انسان سے انسان پیدا ہو تو لوجیکل ہے، اور اگر شیطان سے انسان پیدا ہو، قرآن کی آیت پڑھ چکا، اور یہ نہ سمجھے کہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا وہ کل کا زمانہ تھا جب بے کس و مظلومہ تھی۔ خبردار اگر اب شاعر حسینی کی طرف نظر اٹھائی تو آنکھوں کی پتلیاں نکال لی جائیں گی۔ اہل بیت کے چاہنے والے بہت ہیں۔ عباس کا علم دنیا میں شجر طوبہ سے افضل ہے۔ مہدی نظمی نے کہا تھا، انہیں معمولی نہ سمجھو، انہیں حقیر نہ سمجھو، یہ بچے جوان، یہ کچھ کمزور بوڑھے جو قمیصیں اتار کر علم کے سائے میں آ کر ماتم کرتے ہیں۔ مہدی نظمی مرحوم نے کہا تھا، توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ماتمی نہیں ہے شاہ مشرقین کے، یہ ماتمی نہیں ہے شاہ مشرقین کے، زیر علم کھڑے ہیں سپاہی حسین کے، یہ عباس کا لشکر ہے۔ عباس کا بس کل تقدس اعظم، یہ علم، اس علم کو جانتے ہو یہ کس علمدار کا ہے؟ اس علم کو بچانے کے لیے
اس نے اپنے شانوں کو نثار کر دیا، شانوں کو وار دیا۔ کیا جانو گے عظمت عباس؟ دل علی سے پوچھو، قلب زہرا سے پوچھو۔ آپ تاریخ پڑھیں، آپ کردار مولا کائنات کا جائزہ لیں تو آپ کو محسوس ہوگا میرے عزیزوں کہ علی نے کبھی کچھ نہیں مانگا، کبھی کچھ طلب کیا ہی نہیں۔ نماز شب کے بعد اگر کچھ مانگا، پروردگار ایک بیٹا دے دے۔ جو دنیا کو عطا کرتا تھا وہ اللہ سے ایک بیٹا مانگ رہا۔ اب چونکہ وقت نہیں ہے ورنہ میں پڑھتا۔ کیوں مانگا علی نے؟ کیوں مانگا؟ مسئلہ پڑھوں گا دل کھول کر، پڑھوں گا انشاءاللہ۔ کیوں مانگا؟ کس لیے مانگا؟ حضرت عباس کو ذات گرامی حضرت عباس بڑی بلند ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ سرکار سید سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے چچا میں تمام شرائط امامت موجود تھے، مگر چونکہ امامت 12 میں مقدر تھی اس لیے مسند امامت پر نہیں بٹھائے گئے۔ معمولی عظمت نہیں ہے میرے غازی کی، میرے وفادار کی، کربلا کے علمبردار کی، کیا کردار ہے۔ اور پھر نصاب عرب حضرت عقیل، حضرت علی کے بھائی کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا بھیا کا امام وقت کیا حکم ہے؟ کا دل تڑپتا ہے، قلب لرزتا ہے، بڑا مرحلہ پیش نظر ہے، مستقبل میں ایک عظیم معرکہ ہے۔ کہ بھائی حکم فرمائے کہ ایک قبیلہ ایسا تلاش کرو جو عفت میں، طہارت میں، شجاعت میں، بلندی کردار میں پوری کائنات میں اپنی نظیر نہ رکھتا ہو، مثال نہ رکھتا ہو۔ حضرت عقیل نے نظر دوڑائی، نصاب عرب تھے، ایک شجرے کو جانتے تھے، ایک خاندان کو۔ کہا مولا میں جانتا ہوں۔ کہا تو جائیے، ہمارا رشتہ لے کے جائیے۔ جناب عقیل آئے، بنی کلاب کے خاندان میں، عربی الاصل لغت میں قلب کے معنی شیر کے ہیں، یعنی شیروں والا خاندان۔ حضرت عباس کی نانیال شیروں والا خاندان، جو بچہ بھی ہے وہ شیر کا بچہ ہے۔ توجہ کریں آپ، حضرت عقیل آئے اور قبیلے کے سردار کو بلایا۔ سردار لرزتا ہوا سید عرب کے لخت جگر کے سامنے آن کر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے، شیخ البطح کے بیٹے ابو طالب کے لخت جگر، ہم غریبوں کے دروازے پر کس لیے زحمت کی؟ ادب تو یہیں سے سمجھ میں آ رہا ہے نا، کس لیے تشریف لائے؟ کہ وہ ابو حزام، مجھے علم ہوا ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک بیٹی عطا کی ہے اور تم نے اس کا نام بڑا پاکیزہ رکھا ہے نا؟ فاطمہ نام رکھا ہے نا؟ کہاں میرے آقا زادے، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ عمر کتنی ہے؟ کہ ماشاءاللہ سن شعور سے تجاوز کر گئی ہے، احکامات اسلامی پر عمل پیرا ہے۔ کہا تو اب ان کی ذمہ داری ان کے سپرد کر دو۔ کہا میں مقصد نہیں سمجھا سید عرب کے بیٹے۔ کہا میں تیری بیٹی کا رشتہ لے کے آیا ہوں۔ کہا مگر کس سے رشتہ؟ کہا اپنے بھائی علی سے۔ قدموں میں گر پڑے، ہم غریبوں کا مذاق نہ کیجئے۔ فاطمہ کے شوہر کا رشتہ، نبی زادی کے سرتاج کا رشتہ، پیغمبر کے داماد کا رشتہ، جوانان سردار کے باپ کا رشتہ، ہم گناہگاروں کے یہاں۔ عقیل ہمیں معاف کرو، ہمارے اوپر اتنے جملے سخت نہ ہے نا، وہ تحمل کرو، حمل کرو۔ جناب عقیل نے ایک مرتبہ کہا، ابو حزام، ابو طالب کی اولاد کبھی جھوٹ بولی ہے؟
کہا استغفر اللہ، سوچنا بھی گناہ کبیرہ ہے، کہا تو بس سچ سمجھ لے۔ اٹھا عقیل کے قدموں سے اپنی بیوی کے پاس آیا، آنے کے بعد بازو پکڑا، کہا مبارک ہو بیوی، تیرے ہاتھوں کو چوم لوں، تو نے بیٹی کو کس طرح پالا، کیسے تو نے تربیت دی؟ کہا میرے سرتاج آج بڑا آپ کو میرے اوپر پیار آ رہا ہے اور بڑا شکریہ ادا کر رہے ہیں، بات کیا ہے؟ کہا تیری بیٹی کا رشتہ آ گیا۔ کہا کہاں سے؟ کہا علی بن ابی طالب علیہ السلام کا رشتہ۔ کہا کیا کہہ رہے ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، فاطمہ کے شوہر ہیں، عصمت مطلقہ پہ فائز ہیں، ولی مطلق ہیں، داماد رسول ہیں، پدر حسنین ہے نا، ان کا رشتہ ہمارے یہاں کہے کو آئے گا؟ ماں کو یقین نہیں آتا اور باپ یقین دلا رہا، نہیں آتا۔ جناب ام البنین، جن کا نام ابھی ام البنین نہیں، فاطمہ ہے، وہ محو خواب ہے برابر میں۔ جب ماں کی آواز تھوڑی بلند ہوئی تو حضرت ام البنین بیدار ہوئی، اماں آج ہم خلاف معمول یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی آواز بلند کیوں ہے؟ کہ بیٹی تیرے بابا ایسی بات کہہ رہے ہیں جس کو دل کو یقین نہیں آتا۔ اماں کیا کہہ رہے ہیں میرے بابا؟ کہ تمہارا رشتہ آیا ہے علی سے۔ کہ میرا بابا صحیح کہہ رہا ہے۔ کہ مگر بیٹی تجھے کیا معلوم؟ کہ ابھی سوئی ہوئی تھی، فاطمہ زہرا آئی۔ سیدہ طاہرہ تشریف لائی اور مجھ سے کہا ام البنین مبارک ہو، تو میرے عباس کی ماں بننے والی ہے۔ اجرکم علی الحسین۔ بی بی پاک آپ کو جزا دے اس گریے کی۔ کیا آپ پرسہ دے رہے ہیں؟ کیا آپ حق تخلیق ادا کر رہے ہیں؟ خدا سلامت رکھے ان حسینیوں، ان عزاداروں کو۔ رشتہ طے ہو گیا، ہاشمی انداز کے مطابق بارات آئی، جناب ام البنین دلہن بن کے چلی، محمل میں بیٹھی، علی کی ڈیوڑی پہ آئی اور جو اتارنے والے تھے ان سے کہا ٹھہرو، گھر کے اندر نہ لے جانا محمل۔ کہ پھر کیا کیجئے گا بیوی؟ کہ ڈیوڑی بتاؤ کدھر ہے؟ کہ ڈیوڑی ہے؟ کہ فاطمہ کا دروازہ۔ ہاں فاطمہ کا دروازہ۔ فوراً سجدے میں سر کو رکھ دیا اور سر اٹھانے کے بعد مولا کائنات کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے کہا امیر کائنات جنت البقیع کی سمت ہے۔ علی نے جنت البقیع بتائی، جناب ام البنین کھڑی اور کہتی ہے فاطمہ زہرا آپ کے اللہ کی کتاب کی قسم میں آپ کی ہمسر بن کے نہیں آئی۔ اللہ مجھے طاقت دے، بی بی میں آپ کے بچوں کی خدمت گزار بن کے آئی۔ جب ماں ایسی ہو تب گود میں عباس جیسا پسر پلتا ہے۔ ڈیوڑی کو عبور کیا احترام کے ساتھ، گھر کے اندر آ گئی، سوچ بھی نہ سکو گے، آئی گھر کے اندر اور کہتی ہے امیر کائنات مولا متقیان اے حسنین کے بابا۔ کا کیا بات ہے ام البنین؟ کا شہزادیاں کدھر ہیں؟ کا اس حجرے میں۔ کا میں جانا چاہتی ہوں شہزادی کے پاس، سعدیہ زہرا کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ جناب ام البنین جیسے ہی چلی، جناب زینب نے احساس کیا ہے نا، اپنے مقام سے اٹھی، بے اختیار دوڑی اور دوڑ کر آگے بڑھ کے کہا اماں آپ پر سلام۔ ارے ام البنین قدموں پہ گر پڑی، اے شہزادی مجھے ماں نہ کہو۔ مجھے ماں نہ کہو، زینب میں خادمہ بن کے آئی ہوں، اے ثانیہ زہرا میں کنیز ہوں۔ اور پھر اس کے بعد سنیے کیا وعدہ کیا۔ وعدہ کرتی ہے زینب ثانیہ زہرا اے رسول کی نواسی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اللہ نے اگر میری گود کو
समरे औलाद से नवाजा और मुझे बेटा हुआ तो मैं बेटे को वसीयत करूंगी कि कभी ज़ैनब के सामने निगाहें ना उठाना। हजरत अब्बास का सुनिएगा, आ गया गौहरे मुराद, अली के घर में आ गए, अली का दामन भर गया है ना, गौहरे वफा से अली का दामन भरा। अब्बास की उम्र 6 बरस की हुई, बैठे हुए बज़म में है, इमाम हुसैन भी है। एक मर्तबा इमाम ने कहा अब्बास, अब्बास में 5 हर्फ है ना, बुलाया अब्बास, अभी सीन तक नहीं पहुंचा था, मेरे मौला का पाकीज़ा नफस सांस, क्या अब्बास सो रहा है? लब्बैक या सैयदी। हुसैन की आंखें छलक पड़ी, रोने लगे। अब्बास लर्ज़े और कहा मौला मैं तो आ गया, मौला मैं तो आ गया, आप क्यों रो रहे हैं? कहा अब्बास इसी अदा ने तो रुलाया, आज मैंने तुम्हें बुलाया, लफ्ज भी पूरा ना हुआ और तुम आ गए, एक दिन मैं बुलाता रहूंगा। ऐना ऐना अब्बास, हफ्ते गिरिया अदा कीजिएगा। भैया मैंने आज बुलाया, सोते लफ्जी भी तमाम ना हुई और आप आ गए, और कल मैं बुलाऊंगा। अब बचपन है ना, फितरी तकाजे है ना। अब्बास उठे और खुद फैसला लिया, हो सकता है मैं गहरी नींद सो जाऊं और मेरे आका मुझे बुलाएं और नुसरत कज़ा हो जाए। अब्बास ने अपने नफ्स पर यह वाजिब किया कि मैं सोऊंगा ही नहीं, न जाने मेरा मौला कब बुला ले। मुतवातिर 7 दिन अब्बास नहीं सोए, चेहरा जर्द हो गया, आंखों में लाल डोरे उभर आए, अजीब कैफियत हो गई, लागर जिस्म हो गया, नकाहत नुमाया हो गई। जनाब उम्म कुलसूम ने अपनी बड़ी बहन जनाब ज़ैनब को कहला के भेजा, बहन गाजी की हालत बड़ी नाजुक है। क्या बात है खाहर, क्या बात है? का मेरा अब्बास 7 दिन से सोया नहीं और कहता है मैं सोऊंगा भी नहीं। जरा बुलाइए, आप पूछिए शहजादी। जनाब ज़ैनब ने फिज़ा को भेजा, फिज़ा हजरत अब्बास को लेके आए। अब्बास जनाब ज़ैनब की बारगाह में आ गए और सर झुका के खड़े हो गए और नजरें जमीन पर गड़ा ली। जनाब ज़ैनब ने कहा अब्बास निगाहें उठाओ, अब्बास नजरें उठाओ, मैं आंखें देखना चाहती हूँ। अब्बास से कहती है अब्बास, सुना है मेरे अब्बास? बहन कह रही है, शहजादी कह रही है निगाहें उठाओ। उसके बाद देगा काली की बेटी कह रही है अब्बास तुम्हें मेरे हक की कसम, जरा निगाहें उठाओ। तो मालूम है क्या जुमला का? शहजादी अम्मा ने मना किया है कि ज़ैनब के सामने नजरें न उठाना। इजाजत दिलवा दीजिए। ज़ैनब बड़ी उम्मे-उल वलीन अलैहिस्सलाम की तरफ और कहा अम्मा इजाजत दीजिए ना, अब्बास को मैं देखना चाहती हूँ। कहा बेटे एक बार इजाजत है, अब जो आके देगी। अरे मेरे भैया तेरी आंखों में क्या आलम है? कहा मेरे आका ने बुलाया था और कहा था अब्बास मैं बुलाता रहूंगा और तुम नहीं आओगे। कहा भैया ये मदीना नहीं होगा, ये मदीना नहीं होगा। कहा फिर शहजादी क्या होगा? कहा जब मेरे बाजुओं में रसल बंधेगी। अरे अब्बास को जलाल आ गया। शहजादी मुझे मेरे बाबा ने अहले बैत की हिफाजत
جنت کے لیے طلب کیا ہے، ان بازوؤں کی قسم جب تک ہے کوئی نگاہ بھر کے نہیں دیکھ سکتا۔ عباس کے بہت سارے القاب ہیں، افضل الشہداء، سقا، غازی، شہید۔ توجہ کیجئے گا، کتنے القاب ہیں؟ سارے القاب۔ ثانی حیدر، توجہ چاروں، طائر فی الجنہ، بہت سارے القاب ہیں میرے غازی کے، میرے عباس کے۔ ایک لقب ہے حجاب زینب۔ ارے سنو گے تو رو گے، حجاب زینب کا کیا مطلب؟ جب تک عباس ہے زینب کا پردہ باقی ہے۔ ردائے زینب کو اگر انسانی روپ میں دیکھو تو وہ عباس کی شکل ہے، اور اس لقب کا معلوم تھا شمر ملون کو بھی۔ جب سب شہید ہو گئے اور خیمے جلے اور سیدانیوں کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے اور بندے چھینے گئے تو بحور الغمہ کی تیسری جلد لکھتے ہیں کہ شمر نے چادر اتارنا چاہی، فضا نے ڈانٹا خبردار یہ ثانیہ زہرا ہے، ہاتھ نہ لگانا۔ لمبا نیزہ آگے بڑھایا، نیزے سے چادر کو اتارا، سرے زینب سے نیزے کے ذریعے کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ نیزے کے ذریعے بہت روگ، نیزے کے ذریعے چادر کو اتارا، آہستہ آہستہ نیزہ اپنی طرف کیا اور چادر کو لینے کے بعد میں کیا کہوں؟ یہ محبت ہے، محبت، یہ سلیقہ عزا ہے۔ شمر نے چادر کو لیا اور بغل میں رکھا، اپنے گھوڑے کو ایر لگائی اور فرات کے کنارے آیا اور گھوڑے کو دوڑایا، عباس کے لاشے پر چادر کو ڈال دیا اور کہے عباس جس چادر کا تو محافظ تھا وہ میں چھین لایا۔ لاشا تڑپنے لگا، اے آقا اگر اجازت ہوتی تو آج زینب میری نہ ہوتی، میرے ہاتھ میں قطع ہوتے، واہ مصیبت۔